اچھا جو نظریہ پارٹی کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا یہ 4 مہینوں میں، یہ 3.5 مہینہ میں، کہ ہماری اپنے پارٹی کے لوگ، ہمارے عہدیدار، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی پوری طرح ہمارے جو میرا نظریہ لے کے 26 سال پہلے نکلا تھا، میں نے ریئلائز کیا ان کو بھی نہیں سمجھ اس کی. ہم کنفیوز کر جاتے ہیں کہ ہمارا پولیٹکس میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسے کنفیوز کر دیتے ہیں، جو کہ پاکستان میں پاور پولیٹکس ہے. پلیز یہ ریئلائز کریں، 2 مختلف چیزیں ہیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پولیٹکس ہے. پاور پولیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں، وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ 2 پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے، اگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے. پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی 2 پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں. ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے، دوسرا کہتا تھا دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ نواز شریف نے یہ ہدایبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی، یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. اور یہ سرے محل کا کیس اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں، یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے. تو یعنی 2 پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے. یہ سیریس ایلیگیشن ہے. اور ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ واپس آئے 2008 میں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری 2 دفعہ گورنمنٹس گئی ہیں کرپشن کے اوپر، تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں. تو دونوں نے مل گئے، 10 سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا، اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی، صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا. پیسہ بناؤ اور پرزرو کرو. اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیئر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے. کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں، صرف انٹرسٹ ہے. اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا، اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا رہی تھی. مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں، عوام بڑی مشکل میں. اور جو اللہ، کیونکہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی. یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے، یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی، نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی، صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا. کوئی تیاری نہیں تھی ان کی. یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے، تو کم از کم کوئی تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی روڈ میپ لے کے آتے، کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے. آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کریں گے یا اٹھائیں گے. کوئی پلان نہیں تھا. پلان صرف ایک تھا، اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا، اور 1100 ارب روپیہ. یہ امیجن کریں کہ قوم ڈوب گئی ہے، اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے. ان کی اچیومنٹ ایک ہے کہ 1100 ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے اس کو معاف کروانے کی کوشش کی، یعنی دوسرا NRO لینے کی کوشش کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.